بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک یہ پروگرام کامیابی کی طرف رواں دوا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ حضرت نے اتنے سے وقت میں تمہارے بچوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا نام تو سکھا ہی دیا، کیونکہ بخشش کے لیے صرف ایک نام ہی کافی ہے۔ بخشش کے لیے صرف ایک نام ہی کافی ہے، بلکہ آج تو دور یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم سے دور اور دنیاوی تعلیم میں مستغرق ہو چکے ہیں۔ میں اپنی گفتگو بہت جلد شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، بے سہاروں کے سہارا، چارے سا سے درد مندہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ درود پیش کر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ فرما میرے محب وقار حضرت علامہ مولانا محمد حافظ قاری غفران رضا صاحب قبلہ، خطیب و امام جامع مسجد ریلوے اسٹیشن والی چندروتی گنج، اور میرے محب گرامی جناب حافظ قاری محمد شاہد رضا صاحب قبلہ، آپ کے ہی پیش امام، جو یہاں سے تشریف لے کر سامنے کھڑے وہیں سے اپنا فیض لٹا رہی ہیں، اور فیض ایسا لٹا رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کو جنت کا ٹکٹ دلا رہی ہے، ساتھ میں آپ کو بھی مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی روشن مقدر کا ستارہ ہو نہیں سکتا، کبھی روشن مقدر کا ستارہ ہو نہیں سکتا، کبھی روشن مقدر کا ستارہ ہو نہیں سکتا، کبھی روشن مقدر کا ستارہ ہو نہیں سکتا،
رسول پاک کا جب تک اشارہ ہو نہیں سکتا، رسول پاک کا جب تک اشارہ ہو نہیں سکتا، رسول پاک کا جب تک اشارہ ہو نہیں سکتا۔ بلال حبشی سے معراج کے دولہا نے فرمایا، بلال حبشی سے معراج کے دولہا نے فرمایا، بلال حبشی سے معراج کے دولہا نے فرمایا، کیا نہیں دو گے اذان جب تک سویرا ہو نہیں سکتا، نہیں دو گے اذان جب تک سویرا ہو نہیں سکتا، نہیں دو گے اذان جب تک سویرا ہو نہیں سکتا۔ رضا غوث خواجہ کو اگر جس نے نہ مانا ہو، رضا غوث خواجہ کو اگر جس نے نہ مانا ہو، رضا غوث خواجہ کو اگر جس نے نہ مانا ہو، رضا غوث خواجہ کو اگر جس نے نہ مانا ہو، رسول پاک کو ہرگز وہ پیارا ہو نہیں سکتا، رسول پاک کو ہرگز وہ پیارا ہو نہیں سکتا۔ خدائے پاک نے فرما دیا ہے صاف قرآن میں، خدائے پاک نے فرما دیا ہے صاف قرآن میں، خدائے پاک نے فرما دیا ہے صاف قرآن میں، نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ بغاوت جو میرے سرکار سے کرتا ہے دنیا میں، بغاوت جو میرے سرکار سے کرتا ہے دنیا میں، بغاوت جو میرے سرکار سے کرتا ہے دنیا میں، بغاوت جو میرے سرکار سے کرتا ہے دنیا میں، لطیفی
قبر میں اس کی اجالا ہو نہیں سکتا، لطیفی قبر میں اس کی اجالا ہو نہیں سکتا، کبھی روشن مقدر کا ستارہ ہو نہیں سکتا۔ ایک بار دور سے بھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے امام، اچھے امام، امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسربا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب لقب ہے کس کا تیرا تیرا۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے درمیان جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب قدیر اعلان فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور کیا بغیر علم والے برابر ہیں؟ کون؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور علماء اکرام کا مقام تو یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء دین جو ہے انبیاء اکرام کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ اب قربان جائیے، جب خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے اچھا، سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور علم سکھاتا ہے۔ علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا تمام دنیا دار سے سب سے افضل ہے۔ یہ میں نہیں، آمنہ کا لال فرما رہا ہے، عبداللہ کا پیارا فرما رہا، وہ فرما رہے ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم انسان کو روشنی دیتا ہے، علم انسان کو عقل شعور دیتا ہے، کہ پتہ یہ چلا کہ عقل شعور کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت بھی ہونا ضروری، اس لیے کہ بغیر علم کے کوئی بڑا نہیں بن سکتا اور علم کے ساتھ ساتھ بھی کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے کیونکہ علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا، شیطان کے پاس بھی بہت تھا، مگر وجہ کیا تھی؟ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی، انبیاء اکرام کی محبت نہیں تھی۔ تو میرے آقا حضور سید کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، اور اس سے پہلے ایک چیز اور بتاؤ۔ تو قربان جائیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین سے پہلے، اپنے بچوں کو رہن سہن سے پہلے، اپنے بچوں کو گھر میں رکھنے تمام ضروریات سے پہلے، سب سے پہلے ایک چیز ضرور سکھاؤ۔ تو پوچھا گیا کون سی چیز؟ کہا سب سے پہلے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت فرض عین ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت فرض عین ہے۔ علم دین اتر پردیش سے چل کر، مراد آباد کی دھرتی سے چل کر آپ کے دیار محبت میں آئے، کس لیے آئے؟
آپ کے بچوں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھایا جائے، آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سکھائی جائے، آپ کو قرآن کا سبق دیا جائے، مگر قربان جائیے اب کہیں گے کہ قرآن کے آئے ہیں، ہمارے بچے کو حافظ قرآن تو نہیں بنایا، ہمارے بچے کو عالم دین تو نہیں بنایا۔ ارے یاد رکھو، اگر تمہارا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لے تو خالق کائنات کی رحمت کہتی ہے کہ جس کا بچہ زمین پر رہ کر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے والدین کو کیسے عذاب دوں، کیسے عذاب دوں؟ اتفاق سے ایک دفعہ کا بیان ہے کہ ایک انسان ہے کہ اس کا مرض کا موت کا وقت قریب آیا، اس اپنی بیوی کے پیٹ میں شکم میں ایک بچہ چھوڑ آیا تھا، اور اس نے کہا تھا اے میری شریک ہے، جب میرے یہاں پر بچے کی پرورش ہو تو میرے بچے کو مدرسے میں داخل کر دینا، میرے بچے کو مدرسے کے اندر داخلہ کرا دینا اور وہاں پہنچا دینا، اور وہ رب کا نام رٹے گا، خالق کائنات کا نام لے گا۔ تو قربان جائیے اتفاق سے ایک دل ایسا ہوا کہ اس انسان کا انتقال ہو گیا، اس کے یہاں پر لڑکے کی ولادت ہوتی ہے۔ اب لڑکا جیسے ہی بڑا ہوتا ہے، تھوڑا چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہوتا ہے، تو اس کی والدہ محترمہ مدرسے میں لے جاتی ہے۔ تو قربان جائیے اب وہ مدرسے میں بچہ استاد کے سامنے بیٹھا ہے، اب استاد اب بچے کو پڑھا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قربان جائیے کل تک جس باپ کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا، کل تک جس باپ کی قبر میں آگ جل رہی تھی، وہ بچہ رحمان و رحیم کہتا ہے، اب خالق کائنات اس قبر کے اندر آگ نہیں بلکہ اپنی رحمت کی برسات کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچہ بھی حافظ قرآن نہیں بنا ہے، بچہ بھی عالم دین نہیں بنا ہے، صرف بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، صرف بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، اور یہ خود نہیں بلکہ پڑھانے والے بھی علماء دین۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس کے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، اور جو عالم دین جن کے پیچھے لوگ امامت کی نماز کے پڑھتے اقتدا کرتے ہیں اور ان کو امام بناتے ہیں، تو کل میدان محشر میں وہ امام اپنے مقتدی کو کیسے بھول جائے گا؟ مگر آج کا ماحول تو یہ ہے کہ ہم ہزار غلطیاں کریں، ہماری غلطی نہیں ہوتی، امام ذرا سی غلطی کر لے تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مفتی کوئی نہیں، ہم سے بڑا مفتی کوئی نہیں۔ اور آج تو ماحول بہت زیادہ خراب چل رہا ہے کہ امام مسجد کے اندر آتے ہیں پہلی دفعہ، اور ٹیسٹ بھی کون لوگ لیتے ہیں امام کا؟ جن کو غسل کا طریقہ نہیں، جن کو غسل کرنا نہیں آتا، وہ امام کو چیک کرنے کہ صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے، امام صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم تو غسل جانتے ہی نہیں، نماز کے فرائض جانتے نہیں، سنت و نوافل کو جانتے نہیں، اور جو امام 11 سال 13 سال اپنی زندگی مدرسے کے نام وقف کر کے آیا اور خدا کے کلام کو اپنے سینے کے اندر لے کر کے آیا۔ یاد رکھو میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ جس بستی کے اندر اگر عذاب ہو رہا ہو، اس بستی سے اگر ایک عالم دین گزر جائے تو پروردگار عالم اس بستی سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے، 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ مگر ہمارا ماحول تو یہ ہو گیا کہ امام غلطی کر ابھی استعفیٰ ہو، جیسے کہ امام کا استعفیٰ مانگا ایک دم جا رہا ہے۔ ارے امام کسی کے باپ کا غلام نہیں، امام خدائے پاک کے حبیب کا غلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے۔ اور یہ تو اماموں پر ہم احسان نہیں کر رہے کہ ہماری بستی میں امام آیا ہے تو ہم اسے 10,000 روپے 11,000 روپے دے رہے ہیں، تو ہم احسان نہیں کر رہے، بلکہ امام تم پر احسان کر رہا ہے، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو قیامت قریب ہے، قیامت
قریب ہے، اور یہ اللہ اللہ کون سکھا رہے ہیں؟ یہ علماء دین ہی سکھا رہے ہیں۔ ارے میرے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائیوں، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن میرے آقا حضور سید کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دین کے قلم کی روشنائی اور شہید کے خون کو ایک پلڑے میں رکھ کر کے وزن کیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ ایک پلڑے میں شہید کا خون رکھا ہے، ایک پلڑے میں عالم دین کے قلم کی نکلی ہوئی سیاہی رکھی ہے، سیاہی رکھی ہے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور آج وزن کیا جائے گا تو اس وقت عالم دین کے قلم کی روشنائی جو ہوگی وہ بھاری ہو جائے گی، وہ بھاری ہو جائے گی شہید کے خون پر۔ وجہ کیا ہے کہ میرے آقا حضور سید کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایک ماں سدھرتی ہے، ایک ماں ٹھیک ہوتی ہے تو 7 خاندان کو سنبھال دیتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو کالجز کے اندر بھیجتے ہیں، پورے سال میں تقریباً 1,50,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ آخری وقت آتا ہے باپ کا، انتقال کا وقت آیا، بستر استراحت پر آرام فرما ہے، اور باپ کہہ رہا ہے مجھے یاسین شریف پڑھ کر کے سنا دو، جس کے لیے 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے خرچ کیے، وہ بیٹا قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے نہ سنا رہا ہے، ایک آیت نہیں پڑھ رہا ہے، وہاں بھی ضرورت پڑ رہی ہے مسجد کے امام کی، مسجد کے امام کے۔ ارے اپنے بچوں کو اتنا تو پڑھاؤ تاکہ ہمارا بچہ جب ہم ضرورت پڑے کہ بیٹا ہمیں قرآن پڑھ کے سنائے تو ہمارا بیٹا فوراً قرآن کھول کر کے ہمارے سامنے پڑھنا شروع کر دے۔ یاد رکھو، ہم اپنے بچے کو امریکہ بھیجے یا اپنے بچے کو کہیں دنیا کے کسی بھی خطے پر بھیجے تو یاد رکھنا، امریکہ بھیج رہے ہیں، تمہارا بچہ ڈاکٹر تو بن سکتا ہے، تمہارا بچہ انجینئر تو بن سکتا ہے، تمہارا بچہ پروفیسر تو بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، مگر غلام مصطفیٰ نہیں بن سکتا، غلام رسول نہیں بن سکتا۔ اور غلام رسول بننے کے لیے مدرسوں کی ٹوٹی چٹائیوں پر جانا پڑے گا، مدرسوں کی ٹوٹی چٹائیوں پر قربان جائیے۔ ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، ہمیں دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ جب ہم قبر کے اندر جائیں گے تو ہمیں قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، انگریزی میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ عربی میں پوچھا جائے گا، اور وہاں تم انگریزی میں طرح طرح کے الفاظ نہیں بول پاؤ گے۔ تو پتہ چلا میرے آقا حضور سید کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، خود بھی علم دین سیکھو، چاہے چین میں ہو تو پتہ۔ تو میرے آقا حضور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کو علم دین بھی سکھاؤ، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دکھاؤ، کیونکہ آج ہم نہیں کہہ رہے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ تو قربان جائیے، جب دنیا کا ہر بڑا انسان کہہ رہا ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ تو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، مگر علم دین بھی دینا ہے اور دنیاوی تعلیم بھی سکھانا ہے۔ میرے آقا حضور سید کون و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ علم دین سیکھنے والا اور صرف ایک جاہل دونوں برابر
نہیں ہو سکتے، مگر آج ہم برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اگر جب ہم اپنے عالموں کی عزت کریں گے، اگر ہم اپنے عالموں کی قدر کریں گے، قسم رب ذوالجلال کی، میرے آقا حضور سید کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میدان محشر بپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگ، کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، انہی صفوں میں سے ایک انسان نکلے گا اور نکلنے کے بعد اپنے امام کو پہچانے گا اور کہے گا اما تعریف، کیا مجھے آپ پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نہیں پہچانتا۔ کون کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچانتے ہو؟ امام کہے گا میں نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے علاقے میں رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیا تھا۔ عالم دین کو صرف ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیا تھا، تو وہ عالم دین سمجھ جائے گا ہاں مجھے دیا تھا، اس کا بدلہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس کا بدلہ میں جنت چاہتا ہوں، جنت چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ، جس عالموں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جن عالموں کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، وہی عالم جنت بانٹ رہا ہے، وہی عالم جنت بانٹ رہا ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ ایک عالم دین بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ اب وہ دیکھا کہ ہاں میں نے پہچانا کہ تو نے پانی پلایا تھا، تو اس کا بدلہ کیا چاہتا ہے؟ تو قربان جائیے، اب عالم دین کا دامن اس نے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا جہاں تم جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ میں لے کر کے چلو۔ اب اتنے میں خاطب غیبی سے آواز آئی، اے میرے عالم دین آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے، آگے کو کیوں نہیں جاتا ہے؟ اب خالق کائنات کی بارگاہ میں یہی عالم دین پکار کر کہیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے خالق کائنات میں جنت میں جاؤں کیسے؟ یہ تو میرا دامن پکڑے ہوئے ہے، یہ میرے دامن کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے دین کے عالم پوچھ یہ کیا چاہتا ہے، اس کا بدلہ کیا چاہتا ہے؟ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں عالم دین فرماتے ہیں، پروردگار عالم اس نے دنیا میں مجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، اس کا بدلہ جنت چاہتا ہے۔ تو خالق کائنات فرمائے گا، اے میرے دین کے عالم جا اس کا ہاتھ پڑا، اس کو جنت میں لے جا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جا۔ تو قربان جائیے، کل میدان محشر میں پروردگار عالم عالم دین کو بھی رسوا نہیں کرے، مگر وہ بھی عالم دین سنی صحیح العقیدہ، سنی صحیح العقیدہ۔ عالم تو بے شمار ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، مگر یہ حصہ ہے اہل سنت والجماعت کا، حدیث پڑھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، قرآن پڑھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ تو پتہ چلا میرے آقا حضور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سنی صحیح العقیدہ جنت ایک جہنمی کو جنت دلاتے نظر آئیں گے، مگر وہ جو عالم دین ہے سنی صحیح العقیدہ کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ تو خود بھٹکتا پھر رہا، جو آج بھٹک رہا ہے وہاں بھی بھٹکا پھرے گا، وہاں بھی بھٹکتا پھرے گا۔ یاد رکھو میرے آقا حضور سید کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج جو شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں مدرسوں میں پہنچ کر اور یہی کہتے ہیں کہ شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ سلام پڑھنا شرک ہے، فاتحہ پڑھنا شرک ہے، مزارات پر جانا شرک ہے، تو اسی طرح ایک دیوبندی مجھ سے بھی کہہ رہا تھا کہ فاتحہ پڑھنا شرک ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، کہ شرک کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے؟ اس نے کہا آگے رکھ کر کے پڑھا ہے اس لیے حرام ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا آگے رکھ کر کے میں نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے تو قرآن پاک کی تلاوت کری ہے۔ میں نے پوچھا کہ الحمد شریف پڑھنا حرام ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ کہ قل شریف پڑھنا حرام ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہ درود پاک پڑھنا حرام ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ بولے کیا کھانا رکھنا آگے حرام ہے؟ وہ کہہ رہا ہاں کھانا رکھ کے آگے پڑھنا حرام ہے۔ تو میں نے کہا تیرا باپ مرا تھا تو نماز جنازہ آگے رکھ کر پڑھی تھی، اب بتا تو حرام کی اولاد ہوا کہ نہیں؟
تو حرام کی اولاد ہوا کہ نہیں؟ جب آگے رکھ کر کھانا حرام ہو سکتا ہے، تیرا باپ جائز کیسے ہو گیا؟ تیرا باپ جائز کیسے ہو گیا؟ کیونکہ آگے رکھ کر تیرے باپ کا جنازہ ہے، وہاں درود پاک بھی پڑھی جا رہی ہے، وہاں دعائیں میت بھی پڑھی جا رہی ہے، وہاں صلاح بھی پڑھی جا رہی ہے، وہاں دعائیں بھی مانگی جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کلام مقدس کی تلاوت کرنے سے وہ حرام نہیں بنتا، بلکہ پروردگار عالم کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر میت کے لیے دعا پڑھی جائے، اگر جہنمی ہے تو جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے، اور کھانے پہ پڑا جائے اگر اس میں زہر ملا ہے تو الحمد شریف کی برکت سے زہر کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، زہر کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ کھانا آگے رکھ کر پڑھنا حرام ہے تو اس سے کہہ دینا کہ تیرا باپ کا حال کیا ہوگا، تو اس سے یہ پوچھ، میدان محشر میں یہاں نہ پڑھ لا تو وہاں پڑھے گا، سلام پڑھے گا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلام، یہ سب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہم علم دین اپنے بچوں کو سکھائیں گے، خود بھی ہم علماء اکرام کے قریب ہوں گے، اور علماء اکرام کے قریب ہونے سے مراد یہ نہیں کہ علماء اکرام کی نکتہ چینی کریں گے کہ امام نے پیر کیسے اٹھا دیا، نماز میں پیر کیسے اٹھا دیا، امام نے پیر انگوٹھا ہٹایا، یہ تو کیل ہے، کیل انگوٹھے کو جو کہتے ہیں، امام نے پیر انگوٹھے ہٹا دیا، اور امام کا سجدہ نہ ہوا، بے مفتی تو ہے، یہ امام ہے، نماز امام پڑھا رہا، تو نے جب اقتدا کر لی ہے تو امام کے حوالے چھوڑ، امام کے حوالے چھوڑ۔ اگر امام جہنم میں جائے گا تجھے بھی لے، تو بھی جائے گا، اور امام جنت میں جائے گا تجھے بھی لے جائے گا، مگر امام پر نکتہ چینی کر کے دنیا میں ہی جہنم مت خرید، دنیا میں ہی جہنم مت خرید۔ امام کے قریب جاؤ مگر نکتہ چینی مت نکالو، اماموں کے عیب مت نکالو۔ اور امام اگر ذرا سا موٹر سائیکل پہ گھوم لے، اور امام کی بڑی کمائی ہو رہی ہے، آج تو موبائل بھی امام پہ 50,000 والا ہے، امام پہ موبائل ہی 50,000 والا ہے، اور موٹر سائیکل بھی 1,00,000 والی ہے۔ ارے امام کے کوئی شوق نہیں ہے کہ امام انسان نہیں ہے، شوق سب کے ہوتے ہیں، شوق سب کے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا حضور سید کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں اپنی تقریر یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، بولو اور 10 منٹ ہیں، ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا حضور سید کون مکہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، جب یہی عالم دین، جب یہی بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدرسے کے لیے آتا ہے، تو قربان جائیے، آج ہمارا بچہ اسکول جائے تو اپنی تمام کتابوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے لٹکا کر کے جا رہا ہے، اور جب یہ بچہ آتا ہے تو اسی پارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے لا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی اپنے باپ کو پیغام دے رہا ہے، اپنے باپ کو نصیحت کر رہا ہے، اے میرے باپ یاد رکھنا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا، جب تو دنیا سے چلا جائے گا، تو دنیا سے آخری وقت قبرستان جائے گا، تو تمام لوگ آگے آگے ہوں گے، تیرا بیٹا پیچھے پیچھے ہوگا، تیرا بیٹا پیچھے پیچھے ہوگا۔ یہ پیغام دنیا بھی تعلیم دے رہی ہے، اور قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے وہ انسان جب تیرا انتقال ہو جائے گا، جب تو دنیا سے چلا جائے گا، تمام لوگ پیچھے ہوں گے، اور تیرا بیٹا مصلی پر اللہ اکبر تیری نماز جنازہ پڑھاتا ہوگا، نماز جنازہ پڑھاتا ہوگا۔ مگر یہ پڑھائی ہمیں فری میں مل رہی ہے، اور جو فری کی چیز ہوتی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی ہے، فری کی جو چیز ہوتی ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ہضم نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر اسی مدرسوں کے اندر ہم علماء اکرام مشورہ کر کے ہر بچے کی تنخواہ فیس رکھ دیں کہ اپنے بچے سے 10-10 ہزار روپے مہینے لانا، تو پھر وہ بچہ پڑھنے بھیجیں گے، مار مار کے بھیجیں گے، جاتا کیوں نہ پیسے برباد کر رہا۔
مگر یہ حال اسکولوں کے اندر، اگر اسکول میں بچے ایک دن چھٹی کر دے تو باپ اسے مارتا ہوا اسکول لے جاتا ہے۔ کبھی تم نے مدرسے کے لیے یہ کیا؟ کبھی اپنے بچوں کو اس طرح تنبیہ کی؟ کبھی اس طرح سختی کی بیٹا مدرسے گیا کیوں نہیں؟ اور چلے بلے اتفاق چلے بھی گئے، نہا دھو کر کے جائے گا، سب سے یہ بورڈ اس مدرسے میں آئے گا تو منہ میں دھونے آنکھیں مسلتا آئے گا، آنکھیں مسلتا ہوا آئے گا۔ ارے میری اسلام بھائی، قرآن کو ہم نے ہی کس کو کمزور بنایا ہے؟ اسلام کو ہم نے ہی کمزور بنایا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے اسلام کمزور کرے، اسلام کو ہم نے ہی کمزور کیا ہے، مگر اسلام ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ ارے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں حسین آئے تو ہم کہتے ہیں کہ حسین صرف ایک مہینہ آتا ہے تو ہم حسینی بن جاتے ہیں، حسینی بن جاتے ہیں، اور پورے سال مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھتے، پورے سال مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھتے۔ بہرحال کچھ جگہ تو یہ حال ہوتا ہے، کچھ جگہ یہ ہوتا ہے کہ امام اگر فیملی لے کر کے نہیں رہے، تنے تنہا رہے، تو کوئی امام کو کھانا بھی نہیں پوچھتا، امام صاحب کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، امام صاحب کھانا کے کھایا کہ نہیں کھایا۔ ارے میری اسلام بھائیو، اگر تم خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھر لے جا کر ایک کپ چائے پلا دو گے اور عالم دین کے ہاتھ اسی وقت اٹھ گئے اور خالق کے کائنات نے وہ دعا قبول کر لی تو تمہاری قسمت چمک جائے گی، قسمت چمک جائے گی۔ مگر میرے اسلام بھائیو، ہمیں قسمت کو چمکانا، ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اگر کچھ کر رہے ہیں تو میرے آقا حضور سید کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ کبھی تم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ اگر کوئی سرکاری نوکری والا ہوگا، اس کی تنخواہ نہیں بڑھے گی تو چھٹیوں پر لگ کر کے وہ سب دھرنا پر بیٹھ جائے گا، تمام کے تمام دھرنا پر بیٹھ جائیں گے؟ ایک عالم دین ہے کبھی دھرنا پہ نہیں بیٹھتا ہے، کبھی دھرنا پہ نہیں بیٹھتا۔ تم 5,000 دو اس میں بھی خوش ہے، 10,000 دو اس میں بھی خوش ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دنیا والوں کی اوقات نہیں ہے عالم دین کو پالنا، کیونکہ پروردگار عالم دین کو پال رہا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا ہے اے میرے عالم دین تو نہ گھبرا، تو پشیمان پریشان نہ ہو، ہم نے تیرے رزق کو بکھیر دیا ہے، جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں تیرے لیے رحمت لٹتی نظر آئیں گی۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ ہم 50,000 کمانے کے باوجود پریشان ہیں اور عالم 10,000 کمانے کے باوجود خوش ہے، 10,000 کا مہینے کمانے کے باوجود خوش ہے، اور 50,000 کمانے والا بھی خوش نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عالموں کی کمائی میں رب نے برکت رکھی ہے، رب نے برکت رکھی ہے۔ جو آپ نے وقت دیا تھا 10 منٹ وہ مکمل ہو گیا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات دوران گفتگو جو مجھ سے لغزش خواہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔